بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 سے 108 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 103۔ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں اور ان کے لیے دعا کیجئے، بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے، خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 104۔ کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرنے میں اور رحمت کرنے میں کامل ہے۔ آیت نمبر 105۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم عمل کیے جاؤ، تمہارے عمل اللہ تعالیٰ خود دیکھ لے گا اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی دیکھ لیں گے، اور تم کو ایسے کے پاس جانا ہے جو تمام چھپی چیزوں اور کھلی چیزوں کا جاننے والا ہے، سو وہ تم کو تمہارے سب کیا ہوا بتلا دے گا۔ آیت نمبر 106۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ تعالیٰ کا حکم آنے تک ملتوی ہے، ان کو سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کرے گا۔ اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ جنگ تبوک میں پیچھے رہنے والے ایک تو منافق تھے اور دوسرے وہ جو بلا عذر پیچھے رہ گئے تھے، اور انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تھا، لیکن انہیں معافی عطا نہیں کی گئی۔ اس آیت میں اسی گروہ کا ذکر ہے۔ یہ 3 افراد تھے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ آیت نمبر 107۔ اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے مسجد بنائی کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کی باتیں کریں اور ایمانداروں میں تفریق ڈالیں اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو اس سے پہلے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور قسمیں کھا جائیں گے کہ بجز بھلائی کے اور ہماری کچھ نیت نہیں، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ آیت نمبر 108۔ اور آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں، البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک صاف ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ان 2 آیات میں منافقین کی ایک اور نہایت گھٹیا حرکت کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک مسجد بنائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ باور کرایا کہ بارش، سردی اور اس قسم کے موقعوں پر بیماروں اور کمزوروں کو زیادہ دور جانے میں دقت پیش آتی ہے، ان کی سہولت کے لیے یہ مسجد بنائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں چل کر نماز پڑھیں تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تبوک کے سفر کے لیے سوار ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی پر نماز پڑھنے کا وعدہ فرمایا، لیکن واپسی پر وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اس مقصد کو بے نقاب کر دیا
کہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، کفر پھیلانا، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے کمین گاہ مہیا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جھوٹی قسمیں کھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فریب دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے مکر و فریب سے بچا لیا اور فرمایا کہ ان کی نیت صحیح نہیں ہے اور یہ جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں اس میں جھوٹے ہیں۔ فرمایا کہ آپ نے وہاں جا کر نماز پڑھنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن آپ وہاں جا کر نماز نہ پڑھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ وہاں نماز نہیں پڑھی بلکہ اپنے چند صحابہ کو بھیج کر وہ مسجد ہی گرا دی اور اسے ختم کر دیا۔ ان آیات میں ایک اور مسجد کا ذکر آیا ہے جس کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی، وہ مسجد قباء ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس سے مراد اہل قباء ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل قباء سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طہارت کی بڑی تعریف فرمائی ہے، تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم طہارت کے لیے پہلے ڈھیلے استعمال کرتے ہیں اور پھر پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔